اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہالذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورۃ البقرہ 2:183۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی رمضان کا مقصد ہمیں جنت کے قریب کرنا ہے، اور اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا جو ہدایت کی کتاب ہے۔ پہلا کام، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ دوستو، سب سے پہلا اور سب سے اہم عمل نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہو گئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ رمضان میں ہمیں چاہیے کہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں، سنتوں اور نوافل کا اہتمام کریں، تراویح کی پابندی کریں۔ اگر ہم نے صرف نماز کو سنجیدگی سے اپنا لیا تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ دوسرا کام، قرآن سے مضبوط تعلق۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، ترجمہ سمجھ کر پڑھیں، ایک پارہ روز مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جو شخص قرآن سے جڑ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تیسرا کام، سچی توبہ اور استغفار۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ بڑا محروم ہے۔ سوچئے، اللہ ہر رات پکارتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ ہمیں چاہیے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں، پرانے گناہوں پر سچی ندامت کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ چوتھا کام، صدقہ اور زکوٰۃ۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ دیں، کسی غریب خاندان کی کفالت کریں۔ اگر مال نہیں تو مسکرا دیں، کسی کی مدد کر دیں، اچھے الفاظ کہہ دیں۔ یاد رکھیں، صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانچواں کام، شب قدر کی تلاش۔ رمضان کا سب سے قیمتی خزانہ شب قدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ آخری عشرے میں راتوں کو جاگیں، نوافل پڑھیں، دعا کریں، اور یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو سمجھو اس کی جنت کی تیاری مکمل ہو گئی۔ رمضان میں پرہیزگاری۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں۔ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ اور برے عمل نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں۔ آخرت کی تیاری۔ دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، کیا پتہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آج وہ قبروں میں ہیں۔ قبر میں نہ مال کام آئے گا نہ شہرت، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ رمضان اعمال جمع کرنے کا سنہری موسم ہے۔ عملی منصوبہ بنائیں۔ اس رمضان کا ایک پلان بنائیں۔ فجر کے بعد 10 منٹ قرآن، ظہر کے بعد استغفار، عصر کے بعد صدقہ یا کسی کی مدد، مغرب کے بعد شکر ادا کریں، عشاء کے بعد تراویح۔ اگر ہم نے یہ روٹین اپنا لی تو یقیناً ہماری زندگی بدل جائے گی۔ جنت کا وعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ سوچئے، اگر ہم اخلاص سے روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن سے جڑ جائیں، توبہ کریں اور صدقہ دیں تو کیا اللہ ہمیں جنت سے محروم کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ جذباتی اختتام۔ دوستو، رمضان چند دنوں کا مہمان ہے، پھر یہ رخصت ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ آج ہی نیت کریں، نماز کی پابندی، قرآن سے محبت، سچی توبہ، دل کھول کر صدقہ، شب قدر کی تلاش۔ اگر یہ 5 کام کر لیے تو انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ رمضان اختتامی پیغام۔ اگر آپ بھی اس رمضان اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں لکھیں، یا اللہ اس رمضان مجھے جنت نصیب فرما۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل قرآن کا پیغام کو سبسکرائب ضرور کریں۔
اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔